میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل وزیر یونیورسل میڈیا پاکستان سے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2013 سے آئی ڈی پیز بننے والے شمالی وزیرستان کے باشندے آج بھی کیمپوں میں رہتے ہیں، جن کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے آج ہم زکیم خان پشتین زکیم مداخل سے بات کریں گے، اس کو لائیو کال پر لیں گے اور ان سے ان تمام مسائل کے بارے میں جانیں گے کہ آئی ڈی پیز کو اس وقت کون کون سے مسائل کا سامنا ہے۔ السلام علیکم زکیم خان۔ وعلیکم السلام سہیل بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں پہلے تو ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یونیورسل میڈیا پاکستان کو۔ تھینک یو میں بھی آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ یونیورسل میڈیا پاکستان نے مجھے آئی ڈی فیس کے مسائل کے حوالے سے مجھے لائیو ٹیلی کاسٹ پہ رکھا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ زکیم خان، یہاں پر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 2013 سے آئی ڈی پیز جو ہے نا بنے، پھر وقتاً فوقتاً بعض علاقوں کے لوگ واپس چلے گئے اپنے گھروں میں، وہاں پر بھی کافی مسائل ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو آئی ڈی پیز کیمپ میں رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا ہمیں تفصیلی اپنے عوام کو بتائیں، دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آئی ڈی پیز جو کیمپ میں اس وقت بنو کیمپ میں ہیں ان کو کن مسائل کا شکار ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ خود بھی اس بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، آئی ڈی پیز کی زندگی کیا ہے۔ آئی ڈی پیز چونکہ یہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب سے یہ آپریشن شروع ہے۔ میں اگر بات کروں، یہ جون سے 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے جب بھی آئی ڈی پیز بنے ہیں وقتاً فوقتاً، میں اگر بات کروں میرلی اور مینان شاہ کے لوگ یہ جو زیادہ تر ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، میں تحصیل تحل کی اگر بات کروں اور اس میں اپنے قوم کے اپنے مداخل قوم کی اگر میں بات کروں، ان کی آئی ڈی پیز ابھی تک کوئی واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ اور جو آئی ڈی پیز یہاں پر رہ رہے، میں خصوصاً کے پی کے کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر خاص کر بنو اور ڈی خان کے جو ماحول ہے، اور میں اگر بات کروں کیمپ کی، بقا خیل کیمپ کی، یہاں پر ویسے بھی بہت سے مشکلات ہیں۔ مشکلات اگر میں کیمپ کی کیا مشکلات ہو سکتی وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ کیمپ کی زندگی، خیمے کی زندگی اس گرمی اور دھوپ اور سردی میں عام انسان کی زندگی کیسے رہے گی اگر ایک خیمے میں آپ زندگی گزارے۔ تو پہلے ایک معمول تھا، ایک سسٹم بنایا گیا تھا ان کے لیے کہ مہینے کے بنیاد پر اس کے لیے راشن وغیرہ بھی مطلب ایک اچھی طریقے سے دیا جا رہا تھا۔ اور میں اگر بات کروں پیسے کی، ایک مہینے کے لحاظ سے وہ جو زون کی طرف سے کانٹریکٹ ہوا تھا وہ 12,000 کی رقم اس کو دیے جا رہے تھے۔ اس لحاظ سے اب جو مشکلات سامنے آ رہے، یہ میں پچھلے ہفتے کی اگر میں بات کروں تو وہ زون کے کانٹریکٹ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے میں پی ڈی ایم اے کی بات اگر کروں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آئی ڈی پی کا ایشو تھا وہ جو زون کے ذریعے پیسے آ رہے تھے، اب وہ چینج تبدیل کر کے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے جس کے ساتھ۔ اس کے لیے ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بایومیٹرک ویریفیکیشن کرنی ہوگی، نیا زونگ سنگھ آپ نے لینا ہوگا، اور اس کے لیے آپ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ بہت مشکلات، اس میں بہت مشکل آ رہی ہے۔ اور ہمارے لوگ، آپ کو پتا ہوگا، زیادہ تر تو ہمارا جو روزگار چل رہا ہے وہ تو سعودیہ اور دبئی میں جو ہمارے لوگ ہیں اس کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ ہماری زیادہ تر آبادی اگر میں بات کروں 60-70% آبادی ہماری سعودیہ اور دبئی خلیج ممالک میں جتنی بھی ہے وہاں پر رہ رہے، تو ان کے لیے کوئی پراپر طریقہ کار نہیں بنایا گیا ہے۔ وہ جو طریقہ بتا رہے وہ بہت لمبا چوڑا ایک پروسیس ہے، اور ہمارے لوگ آپ کو پتا ہے وہ نا ایجوکیٹڈ ہے اور اس سلسلے کو بخوبی اچھی طریقے سے وہ نہیں نبھائیں گے۔ آپ کو مطلب ایک فارم دیا جائے گا، اس میں آپ کو اپنے علاقے کے مالکان سے سائن کروانا ہوگا، اس کے بعد اپنے ڈی سی کے سامنے وہ فارم دینا ہوگا، وہ ویریفیکیشن کر کے کہ آیا یہ بندہ باہر ملک میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے، یا کوئی بندہ آپ کا مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، اس لحاظ سے آپ کو ایک ویریفیکیشن دینی ہوگی۔ مطلب کہ یہ صورتحال بہت مطلب اور بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں آئی ڈی پیز کے حوالے سے۔ زکیم خان، آپ نے بتایا کہ جو نیا طریقہ کار ہے جو انہوں نے جاز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے،
اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں کہ اب ویریفیکیشن کرنا پڑے گا اور یہ بہت لمبا پروسیس ہے, یعنی ڈی سی تک یہ بات جائے گی. ڈی سی کو تو ہم نے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شناختی کارڈ پر کتنے ہمیں مسائل اٹھانے پڑ رہے ہیں, ایک ڈومیسائل بنانے پر کتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں, کس کس دفاتر میں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ ایک کرپشن کا ایک اور ذریعہ بھی بنے گا اور لوگوں کو جو تکلیف ہوگی وہ الگ ہوگا. اور دبئی میں اور سعودی عرب میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی مسائل ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کام نہیں ہو رہا. تو آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت آئی ڈی پیز بہت سفر کر رہے ہیں ان مسائل کی وجہ سے. جی بالکل. اگر میں کہہ دوں کہ ان جو ہمیں کہا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے کہ آلریڈی ہمارے ساتھ 15,000 سے اوپر کی تعداد رجسٹرڈ ہے, تو میں اگر یہ کہوں کہ اگر یہ ویریفیکیشن ان کی ہو جائے تو ان ویریفیکیشن میں تقریباً میرے خیال میں 7-8 ہزار جو یہ میسج کے ذریعے ہمیں پیسے آ رہے ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے. تو یہ ایک میں اگر یہ کہوں کہ یہ پری پلان کرپشن کے لیے ایک کہانی بنائی گئی ہے کہ آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہوگا, اس کے بعد ہمیں وہ سب کچھ دینا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ اور یہ مسئلہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی نہیں مان رہے کیونکہ ایک کانٹریکٹ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے, ایک ویریفیکیشن ہم پہلے کروا چکے ہیں. میں اگر 2015-2016 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت ہم بایو میٹرک آلریڈی زوم کے ساتھ کر چکے ہیں. یہ ڈیٹا آلریڈی پی ڈی ایم اے کے ساتھ موجود ہے. اگر وہ اس میں ہمارے ساتھ یہ کوآپریشن کر لے کہ وہ ڈیٹا جیس کو دے دے, اس ڈیٹا کے بنیاد پر ہمیں وہ پیسے بھیجے, تو یہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی. اور ہمارے جو یہ اگر میں بات کروں یہ خلیجی ممالک میں ہمارے جو رشتہ دار رہتے ہیں یا ہمارے قوم کے جو لوگ رہ رہے ان کے لیے یہ پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے, اور جو لوگ مر چکے ہیں یا مر گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ان کے خاندان والوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ذکیم خان ہمیں یہ بھی بتائے کہ اگر یہ کنٹریکٹ اسی طرح ہی رہتا ہے, مطلب جو جاز ہیں یہ آپ کے مطالبات نہیں مانتے آئی ڈی پیز کے حوالے سے جو مسائل آئے ہیں, تو آپ لوگوں کا آنے والا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے کیا مشاورت کی ہے؟ مداخیل قوم نے منظر خیل میں اس میں افیکٹڈ ہوں گے, اسی طرح زوئی صدگئی کے لوگ اس میں افیکٹڈ ہوں گے, تو آپ لوگوں نے کوئی جرگہ بلایا ہے, کوئی میٹنگ بلایا ہے؟ آگے آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل. ہم پچھلے ہفتے بھی ہمارا ایک جرگہ بیٹھا تھا یہاں بنو میں, اور اس وینسڈے کی بھی ہمارا ایک جرگہ ہے. اس جرگے میں اگر میں خود یہ سجیشن دوں گا, ان لوگوں کو تجویز دوں گا, کیونکہ یہ مسئلے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جو میں ابھی بتا چکا ہوں, یہ زوم کے ذریعے جو مہینے کے لحاظ سے پیسہ رہتے یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے. دوسری بات اگر میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے حوالے سے کروں, ان کے لیے بھی یہ مسائل آ رہا ہے کہ اب مطلب اگر ایک خاندان میں 5-6 بندے ہیں ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے, تو انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی کہ ایک خاندان میں ہم 2 بندوں کو راشن دیں گے. اس کے علاوہ مطلب راشن میں 2 بورے آٹا اور گھی وغیرہ وہ دے رہے ہیں. مطلب ان میں بھی صرف 2 بندوں کو دیں گے, اس کے علاوہ کسی تیسرے بندوں کو ہم نہیں دیں گے. مطلب وہ بھی مسئلہ آ رہا ہے. اور ساتھ میں اگر بکاخیل کیمپ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر بھی پانی کی ترسیل کا مسئلہ آ رہا ہے, بجلی کا مسئلہ آ رہا ہے. تو میری یہ تجویز ہوگی کہ اگر یہ مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دوسرا آپشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے علاقے میں واپس کر دے. کیونکہ یہ آپریشن کا جو سلسلہ آ رہا تھا, میں تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں کہ ابھی آپریشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا, اور ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو میری تجویز یہی ہوگی کہ ہم اپنے قوم کے مشرانوں سے یہ مشورہ کر لیں کہ اگر ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, اگر آئی ڈی پیز کی زندگی بھی ان لوگوں کی اچھی نہیں لگ رہی ہے, تو ہمارے لیے دوسرا آپشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں واپسی پر توجہ دینی چاہیے, کہ ہمیں واپس کر دے اپنے علاقے میں, اپنے وطن میں. کیونکہ آبائی وطن سب سے پہلے تو آبائی وطن ہے, اس کے بعد دوسرے علاقے میں اگر آپ کوئی بندہ آباد رہے تو مطلب ٹھیک رہے گا. ذکیم خان, ایک اور بھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بہت سارے آئی ڈی پیز افغانستان میں رہتے ہیں, ان کی بھی ہم وقتاً فوقتاً مسائل سے باخبر رہتے ہیں, تو ان کے بھی کافی مسائل ہیں جب ان کے بیمار ہوتے ہیں, پہاڑوں میں ہیں, سردی گرمی کا وہ ہوتا ہے, تو ان لوگوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہے, ان کے کیا مسائل ہیں جو افغانستان کے غاروں میں ہیں؟ جی بالکل. افغانستان میں جو آئی ڈی پیز ہے اس میں پھر اگر میں کہوں کہ اس میں 70-80% ہمارے ہی لوگ رہ رہے ہیں. وہ آئی ڈی پیز میرے خیال میں یہاں پر پاکستان میں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کا کیا مشکلات ہے اور وہ کن مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں.
اگر میں یہ کہہ دوں کہ جب بھی میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو ان کے ایک آٹ کی برج میں بات کرو 10,000 12,000 تک ان تک پہنچ رہی ہے جو علاقے میں وہ رہ رہے ہیں. تو ان کا پاکستان میں آنا اگر کوئی مریض وغیرہ ہو تو سب سے پہلے تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر میں غلام خان بارڈر کی بات کروں وہاں پر اس کو انٹری نہیں دی جاتی, مہینے تک وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ اس کے لیے بھی کوئی ایمرجنسی بیس پر کوئی کا طریقہ کار نہیں. اس حوالے سے میں نے بہت کوشش کی کہ میں متعلقہ افسران سے یا متعلقہ لوگوں سے اس کا کوئی آسان سا حل بنا سکوں, یا اپنے مشران کے ساتھ بھی یہ مشورہ ہم کر چکے کہ اس کے لیے کوئی طریقہ کار, لیکن اس کے لیے کوئی وہ طریقہ نہیں بنایا گیا ہے. اور ہمارے لوگ زیادہ تر تو یہ ہے کہ اگر غلام خان بارڈر پہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ترخم بارڈر پہ آ جائے. اگر وہاں پر اس کو مطلب راستہ نہ ملے تو پھر جاتے ہیں چمن کے راستے سے. مطلب کہ ایک بندے کو 30-40 ہزار پاکستان میں آنے کے لیے وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو آئی ڈی پیز افغانستان میں ہے, افغانستان میں صرف گولان کیمپ تک محدود نہیں ہے. افغانستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے آئی ڈی پیز رہ رہے ہیں. وہاں تک اگر میں میر ساپر وغیرہ کی بات کروں تو وہ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر نہ افغانستان کی حکومت کی کوئی ترسیل ہے, کوئی وہ راشن وغیرہ کی تقسیم ہو رہی ہے یا کوئی دوسری ضروریات وہاں پر دے رہے, اور نہ پاکستان اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنا رہے. تو میں خود بھی اس حوالے سے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی لائحہ عمل اس کے لیے ہم بنائیں گے. اگر کوئی طریقہ کار نہ بھی بنا تو ہمارا اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہم احتجاج پر ضرور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے لیے ہم احتجاج بھی کریں, دھرنے بھی دیں, کیونکہ وہ ان کے مسائل ہم سے بھی زیادہ ہے, یا کے آئی ڈی پی سے وہاں کے مسائل اور بھی زیادہ ہو رہے ہیں. ذکی مداخل صاحب, آخری بات ہم آپ سے پوچھیں گے, یہ بتائیں کہ وزیرستان کا کافی سارا علاقہ یعنی 80% علاقہ کلیئر ہو گیا, لیکن ابھی تک جو دتا خیل کا بہت چھوٹا سا علاقہ ہے یعنی مداخیل اور زوئی سے گئی, یہ ابھی تک واپس نہیں ہوئے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ تو میں جہاں تک جانتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ مطلب یہ ٹیریٹری ایسی ہے کہ یہ باؤنڈری لائن وہ بتا رہا ہے کہ یہ مطلب آخری باؤنڈری ہے, لیکن اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی طریقہ کار بنائے جو مطلب ایک آپریشن جاری تھا ضرب عضب, اس کے بعد رد الفساد آ گیا, اس کے بعد مطلب پتہ نہیں کہ کون سا نیا وہ سسٹم لگا رہا, نیا سسٹم آ جائے گا, لیکن اس کے لیے کوئی ابھی یہ پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آپریشن کا یہ ایک عمل جاری تھا, اس کو اگر میں آپریشن کی بات کروں تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپریشن بازاروں کے لیے ہو رہا تھا, آپریشن ٹہرن کے لیے ہو رہا تھا, انٹو کے لیے ہو رہا تھا. وہ جو بنیادی نقطہ تھا جو آپریشن دہشت گردوں کے حوالے سے تھا, ان میں ہمیں کوئی مطلب پیشرفت نظر نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے جو زیادہ تر میں اپنے علاقے کی بات کروں, ہمارے علاقے میں چلحوز اور مدنیات بہت زیادہ ہے. شمالی وزیرستان میں صرف ہمارے علاقے کی ہی چلحوز ہے. اگر ہمارے علاقے میں کوئی بندوبست وغیرہ کر لی اس کے لیے, سیکیورٹی ایشو تو میرے خیال میں اتنی نہیں رہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جلد سے جلد کوئی لائحہ عمل تیار بھی ہونا چاہیے اور ان پر توجہ بھی دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ذکیم خان, بہت شکریہ. آخر میں اپنے فالوورز کو, جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں آخر میں اپنے قوم کے مداخل کو اور جو بھی آئی ڈی پیز ہے, میں ان کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آئی ڈی پیز کی زندگی, متاثرین کی زندگی, یہ نہ میں زندگی سمجھتا ہوں اور نہ یہ کوئی زندگی ہے. اپنی وطن کی آبادی, اپنے وطن میں رہنا, اپنے علاقے کے زندگی انمول زندگی ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. اپنے مشران کو بھی میں ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے بچوں پہ, ہمارے نوجوان طبقوں پر یہ رحم کر لے اور ہمارے ساتھ اس مسئلے پر جو آئی ڈی پیز کی زندگی ہے اسے ہمیں نکالے اور اپنے علاقے میں واپسی کے لیے کوئی طریقہ کار بنائے.
بہت شکریہ زکیم مداخیل صاحب. ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان زکیم مداخیل صاحب. ابھرتے ہوئے ستارے ہیں, دتا خیل تحصیل کے ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں, کافی لوگوں کی ان پر نظریں ہیں اور انہوں نے آج بتایا کہ آئی ڈی پیز کے کیا مشکلات ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سہیل وزیر کو اجازت دیجیے. اسی طرح بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یونیورسل میڈیا پاکستان کو لائک اور شیئر کریں. السلام علیکم.